لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور مناسک حج اور احکام حج کے تعلق سے طبقہ نسواں کو واقف کاری فراہم کرنے کا ایک بہترین موقع یا بیسٹ اپرچونٹی میں سمجھتی ہوں ARYQ-TV کی جانب سے یہ اسپیشل پروگرام اور نشست ہے جس کا سرنامہ ہے فضائل حج۔ اور یہ جناب آپ ہمارے چینل ARYQ-TV پہ ایک ہیوج ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں جو کہ حج کے تعلق سے ہے، حج بیت اللہ کے تعلق سے، اور اس پوری ٹرانسمیشن کا نام ہے رحمان کے مہمان۔ آج ہم کس تعلق سے بات کر رہے ہیں؟ تو جناب آج ہم بات کر رہے ہیں اینیمل سیکریفائس یعنی قربانی کے تعلق سے مسلمانوں پہ واجب ہے، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے آج تک مسلمان اس قربانی کو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ قربانی کا بیسک فلسفہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، اور ہمیں اپنے متعلقین کو ایک ماں، ایک بہن، ایک بیوی، ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے کیا سکھانا ہے، کیا سمجھانا ہے زندگی کے معاملات میں ان کو قربانی دینا اور دینا سکھانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے، اور بنیادی طور پہ 10 ذوالحجۃ الحرام کو رمیہ جمار کے بعد جو قربانی کی جاتی ہے ہم اس پہ بھی بات کریں گے، اور عید کی قربانی کا جو یہ فرق ہے، یعنی ہم دم شکر پہ بھی بات کریں گے اور عید کی قربانی کے تعلق سے بھی بات کریں گے۔ اور ایک بات کہ جو ترتیب کو ملحوظ رکھنا ہے کہ رمی کے بعد ہی قربانی کی جائے گی، اور یہ ترتیب کو ملحوظ رکھنا بھی واجب ہے، اور پھر جو ہے وہ حلق کیا جاتا ہے۔ تو ہم جناب حج کے تعلق سے، مناسک حج کے تعلق سے بات کریں، اور آج قربانی فصلی لربک وانحر، اور حضور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ آج جو پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں میری فیوریٹ ہیں، میں ان سے سیکھتی بھی ہوں اور انہیں بہت ایڈمائر کرتی ہوں۔ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، دعائیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور ہماری دوسری مہمان اسکالر ماشاءاللہ نوجوان نسل آپ کو بہت پسند کرتی ہے، اور آپ نے کم وقت میں اپنا ایک نام اور جداگانہ انداز اور جداگانہ اسلوب رکھتے ہوئے بنایا ہے۔ ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں، ہم انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر آپ کو ہے۔ بھی ویلکم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور جناب ہماری پسندیدہ، اتنی پسندیدہ، آپ سب کی پسندیدہ، عزیزتی، حبیبتی، غالیتی، امیرتی، ہم سب کی لاڈلی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم انہیں حور کہتے ہیں اور انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ محترمہ حوریہ فہیم قادری کو ویلکم کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جزاک کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سب کی دعا ہے۔ آپ کو دیکھ کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اور ہم آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ آج حج کی ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور ایسا بھی ہو کہ آپ حج کرنے جائیں، ہم آپ کو ان فضاؤں میں جب آپ ہمیں بتائیں تو ہم آپ کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے، اور حمدیہ کلام سے آغاز کریں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں
لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہیں اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے۔ مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے۔ بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ، احسنتی، اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاء اللہ، اور مزید برکتوں سے آپ کو نوازے۔ آپا میں آپ کی سمت آؤں گی۔ آج ہم قربانی پہ بات کر رہے ہیں۔ کافی بہنیں کنفیوز بھی ہو جاتی ہیں حج کی قربانی اور عید کی قربانی کو لے کے، اس کا فرق اور قربانی کی اہمیت پہ کلام کیجیے۔ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے حج کو مخصوص کر دیا۔ یہ مخصوص دنوں کی عبادت ہے، مخصوص جگہ پر جا کر مخصوص افعال ادا کرنے کی، مگر قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ نے یونیورسلائز کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیں پر بھی ہیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں، آپ اس عبادت میں شریک ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو قربانی کا وہ عمل ہے کہ جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اسے قرار دیا، نبی کریم علیہ السلام نے، اور جانور کے بالوں کے برابر نیکیوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، قبول پہلے ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں آپ کے لیے ضیافت کا اہتمام ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ قربانی کا جانور پیش کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے۔ اور قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر آیا اور فرمایا اذ قرب قربان، قربانی کا لفظ ہی قرب سے ہے کہ اس قرب الہی کو چاہنے والے اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں۔ اور اسلام کا سارا فلسفہ آپ دیکھیں، ان صلاتی و نسکی و محیایا، جینا مرنا جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہر وقت مومن کو تیار رہنا چاہیے اللہ کے حکم پر۔ تو قربانی دو طرح کی، جیسے آپ نے بھی ابتدا میں بھی بتایا، ایک ہے کہ صاحب نصاب جو صاحب استطاعت ہے، ویسے تو وہ باقی شرائط تو وہی عاقل بالغ آزاد مسلمان ہو۔ صاحب استطاعت اور صاحب نصاب وہ جو زکوٰۃ والا نصاب ہے، صرف فرق یہ ہے کہ اس پہ سال گزرتا ہے تو زکوٰۃ ہے، مگر اس پہ چاہے اس دن بھی بندہ اس سے ایک دن پہلے بھی صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور خواتین جن کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی رکھتی ہیں، وہ انہیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ قربانی ان پر بھی واجب ہے۔ یہ صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے قربانی واجب ہے۔ اور جو حج پر جاتے ہیں ان کے لیے قربانی دم شکر ہے اور قربانی ان پر بھی واجب ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ یہ قربانی آپ وہاں بھی دے سکتے ہیں جو صاحب نصاب ہونے پر ہے۔ ان کے لیے 2 قربانیاں ہیں اگر وہ صاحب نصاب بھی ہیں اور وہ حج بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ قربانی جو صاحب نصاب ہونے کی ہے، اس میں گنجائش یہ ہے کہ یہ آپ اپنے شہر میں بھی کروا سکتے ہیں اور وہاں پر بھی کروا سکتے ہیں، لیکن جو دم شکر ہے وہ آپ پر لازم ہے، واجب ہے کہ آپ نے وہیں پر ادا کرنی ہے، منی میں ادا کرنی ہے۔ اور اگر آپ نے وہاں ادا نہ کی تو آپ پر دم آئے گا، اور اس ترتیب ہے حج کے افعال کی، اور ان ترتیب میں 10 ذی الحج کو جب مزدلفہ سے واپس آتے ہیں، بڑے شیطان کو آپ نے کنکریاں ماری، رمی کی، جمرہ عقبہ، اور اس کے فوراً بعد آپ نے قربانی کرنی ہے، اور قربانی کے بعد آپ نے حلق یا قصر کرانا ہے۔ اور حلق یا قصر سے مراد کہ سر منڈوانا اور احرام سے باہر آ جانا، اس سے مراد ہے۔ تو اس سے پہلے قربانی کی جب آپ کو اطلاع ملتی ہے، اب اس کے انتظامات کیے گئے ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، آپ کے لیے آپ کو میسج آتا ہے کہ آپ کی طرف سے قربانی ہو گئی ہے، تو تب اس کے بعد آپ نے حلق یا قصر کروایا اور آپ اس سے باہر آ گئے۔ اور صاحب نصاب جو ہے اس کی قربانی اگر وہ وہاں کرتا ہے تو وہاں قربانی کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔ صحیح، یعنی اس پہ پھر 2 قربانیاں 2 قربانیاں اسے کرنی ہیں۔ ٹھیک ہے آپ جو صاحب نصاب ہے پھر اس پہ یعنی ڈبل قربانی ہوگی، وہ دم شکر بھی کرے گا اور یعنی اپنی جو واجب قربانی ہے عید کی قربانی وہ بھی کرے گا۔ اور یہ جو حج کی قربانی ہے یہ حج قران اور حج تمتع کرنے والوں کے لیے واجب ہے۔ اور
میں ہمارے ساتھ زرمینہ ناصر خاکوی بھی تشریف فرما ہے. ایک بات کا خیال جیسے کہ آپا نے بھی کہا, میں اسی کو دہرا رہی ہوں تاکہ جو بہنیں ہمیں دیکھ رہی ہیں وہ میک شیور کر لیں کہ وہاں جا کے جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے, آپ کا جو وکیل ہے یا جو آپ کو بتا رہا ہے وہ جب تک پکا نہ بتا دے اور آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ آپ کی قربانی نہیں ہوئی ہے یا ہو گئی ہے, جب ہو گئی ہے اس کے بعد پھر آپ نے حلق, تو خیر مردوں کے لیے ہی ہے, سر منوانا, اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلق فرمایا تھا, اس کے لیے یہ زیادہ, اسی وجہ سے یہ زیادہ افضل ہے. اور آپ نے 3 مرتبہ حلق کروانے والوں کے لیے دعا فرمائی تھی, تو اٹس بیٹر ٹو یعنی ٹیک فضیلت. اور اگر آپ قصر کرواتے ہیں یعنی مرد حضرات چوتھائی سر کا یعنی چوتھائی سر کے بال کترواتے ہیں, تو جناب پھر ایک دفعہ حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی, لیکن کیا یہ بھی جا سکتا ہے. لیکن جو بہنیں ہیں وہ صرف تقصیر ہی کروائیں گی, یعنی وہ صرف قصر ہی کروا سکتی ہیں. یہ کتنا اچھا آپشن ہے نا, بہنوں کو کوئی حلق نہیں کروانا. اور دوسرا وہ اپنی بالوں کو یعنی چٹیا بنا لیجئے, یہ ان کے لیے ایزی رہے گا. اور پھر وہ چوتھائی ایک پورے کے برابر انگلی پہ لپیٹ کے, یعنی تقریباً 1 انچ بنتا ہے, ایک پور یعنی تقریباً 1 انچ, اور پھر آپ نے وہ بال کٹ کر لینا ہے. پھر آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوں گی. اس وقت ہم ایک بریک شامل کر رہے ہیں اور پھر ہم زرمینہ کی جانب جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج بات ہو رہی ہے قربانی کے تعلق سے. زرمینہ میں آپ کی سمجھاؤں گی اور سنت ابراہیمی کی ادائی, پیش نگاہ اور پیش نظر کیا ہونا چاہیے. بہت شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج کا سفر سفر عشق اور محبت ہے, اور ہر مسلمان کی, ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے, تڑپ ہوتی ہے, جستجو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ مبارک سعادت عطا فرمائے. تمام حجاج کرام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کامل یکسوئی کے ساتھ انہیں حج کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے بات کی ہے قربانی کے حوالے سے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے, ہماری اٹ موسٹ ڈیوٹی ہے, ہمارا اہم دینی فریضہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بہت سارے مقاصد بھی لیے ہوئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کا لفظ قربان سے ماخوذ ہے. اس کی گرامیٹیکل فارم قربن, اسی سے قربان, اسی سے قربانی اور اسی سے قربت ہے. دور مختار میں اس کی جو ڈیفینیشن بیان کی گئی کہ مخصوص جانور کا مخصوص اوقات میں, دنوں میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کو قربان کرنا, ذبح کرنا, اور مقصد کیا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی عطا ہو جائے, اسی کو قربانی کہا جاتا ہے. اور جیسے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب پوچھا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ قربانیاں کیا ہیں اور اس میں ہمارے لیے کیا ہے, اور جب فرمایا گیا کہ یہ تمہارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ ہے, اور قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض تمہارے لیے لیکی ہے, تو یاد رہے وی مسٹ انگریو ان آور مائنڈس, ہمیں یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہمیں وہ نیکی تب ہی نصیب ہوتی ہے جب اس پاک بارگاہ سے نگاہ لطف و عنایت ہوتی ہے. جب وہ بندہ مومن پر, بندہ خاص پر پڑتی ہے تو اس کو وہ قرب عطا کر دیا جاتا ہے جو قربانی کا رزلٹ ہے, جو اس کا اصل ماخذ ہے, جو اس کا جوہر ہے, اور جو اس کا ٹرو ایسنس ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر کے, تسلیم و رضا کا پیکر بن کر قربانی کی ادائیگی کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں, تو گویا اپنے جذبات کی صداقت بھی تو پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں باقی تو بینیفٹس اس کے سماجی اور روحانی جتنی بھی فوائد ہیں وہ ملنے ہی ہیں, لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا جو مقصود سے نظر ہے ہماری وہ ہٹنے نہ پائے, کیونکہ جو ہم توجہ رکھیں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی طرف, تو یقیناً جو توجہ رکھتا ہے اس پر توجہ ہوتی ہے. اور ایام النہر میں جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے ابن آدم کا اللہ تعالیٰ کو, وہ قربانی کرنے سے بڑھ کر اللہ کو کوئی عمل ابن آدم کا اس دن محبوب ترین اور عزیز ترین نہیں ہوتا. تو ہمیں ان کلمات ربانی کا عملی مظہر اور تصویر بن جانا چاہیے. انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, کہ میری نماز, قربانی, میرا جینا مرنا فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا قربانی کا گوشت اور خون نہیں جاتا, کیا دیکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ ہمارا تقویٰ, ہماری پرہیزگاری, ہمارا حسن نیت, ہمارا ایثار و غمخواری امت, دیگر لوگوں کے ساتھ ہمارا حسن سلوک سے پیش آنا, ناداروں تک ان کا حق پہنچانا. تو قربانی کی اسپرٹ اور اس کا خاص مقصد کیا ہونا چاہیے؟ رضائے الہی کا حصول, پھر ناداروں کا, محتاجوں کا خیال رکھنا. مخلوق اللہ تعالیٰ کی فیملی ہے, پھر ہماری نفسانی خواہشات کم ہو, ہمارے اندر سے خود غرضی ختم ہو, نفس ہمارا کے بت پاش ہو جائیں. بظاہر تو obviously ہم جانور کو قربانی
قربان کر رہے ہیں نا تو دکھاوے اور ریاکاری سے بھی خود کو بچانا ہے. اچھا بظاہر ہم جانور کو قربان کر رہے ہیں لیکن در حقیقت ہمیں پیارے اللہ تعالیٰ کی جو پیارے بندوں کی یادگاریں ہیں وہ قائم کر رہے ہیں نا, تو ہمیں جس طرح سے وہ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے کہ وہ رضائے الہی کے گر سے اپنی نفسانی خواہشات کو ذبح کیا کرتے تھے, تو ہم نے بھی وہی کرنا ہے کہ اپنا ایگوئسٹک ہونا, انانیت کے جو بت ہیں ان کو پاش کرنا ہے تاکہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی محبت کے نور سے روشن ہو جائے اور ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مرکز بن جائے, ہمیں انر سیٹسفیکشن اور پیس عطا ہو. پہلے تو مقبول قربانیاں اٹھا لی جاتی تھی نا, لیکن آج کل علامت نہیں ہے, تو علامت یہ ضرور ہوتی ہے کہ دل انر پیس سے, اس سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کی ٹرو ایسنس کو اور جوہر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری ثنا خواں موجود ہیں, حوریہ فہیم قادری, ایک کلام شامل کریں گے. زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا. زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا. جھکاؤ نظریں, بچھاؤ پلکیں, ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہے مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں, یہ کون ذی احترام آیا. زہے مقدر اور فضا میں لبیک کی صدائیں ز فرش تارش گونجتی ہیں. فضا میں لبیک کی صدائیں ز فرش تارش گونجتی ہیں. ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ یہ کہ اس کا نام آیا. زہے مقدر یہ کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. یہ کہنا بہت سے عاشق
बुलावे के मुंतज़िर है लेकिन न सुबह आया न शाम आया बुलावे के मुंतज़िर है लेकिन न सुबह आया न शाम आया ज़ही मुक़द्दर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज ज़र्रे नाचीज़ के साथ अरकान हज और मनासिक हज के ताल्लुक़ से तबक़े निस्वां, तबक़े ख़वातीन के लिए यानी उनकी वाक़िफ़कारी के लिए इनफैक्ट एक बेहतरीन सई है ARY QTV की जानिब से। और आज हम बात कर रहे हैं जनाब क़ुरबानी के ताल्लुक़ से। मैं आपकी समझाऊँगी डॉक्टर साहिबा, और मुझे ये बताइए कि आदाब जिन्हें मलहूज़ रखना है, एहतियातें जिनकी फ़िक्र करनी है, वो क्या है? शुक्रिया निदा। कुर्बानी के ताल्लुक से चूंकि बात चल रही है तो एक ये ज़हन में रखना चाहिए कि कोई भी इबादत आपकी कबूल तब होती है जब आप उसने नीयत के साथ अदा करते हैं। तो खुश दिली के साथ कुर्बानी करना, हुस्न नीयत के साथ कि अल्लाह की रज़ा चाहने के लिए, ये जानवर लेकर उसकी नमूदो नुमाइश और रिया के लोगों से एक मुकाबला शुरू हो जाता है, जो फ़ज़ा एक बनी होती है कि उनसे भी तगड़ा जानवर मैं लेके दिखाऊंगा। तो ऐसा मत करें। कुर्बानी का अमल खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए है। उसे अल्लाह की रज़ा के रसूल का ज़रिया बनाएं, लोगों में नुमाइश का ज़रिया ना बनाएं। फिर एक ये हो रहा है कि चूँकि जानवर बकरी या दुम्बा आप लेते हैं तो वो एक की तरफ से कुर्बानी हो रही है, और अगर आप गाय या ऊँट में डालते हैं हिस्सा तो वहाँ 7 हिस्से आप डाल सकते हैं। तो आम पब्लिकली जब एक बड़ा जानवर घर में ख़रीदा जाता है तो आपको चाहिए कि घर के अफराद के हिसाब से एक एक हिस्सा मुतय्यन करें कि ये किसकी तरफ से कुर्बानी दी जा रही है, जो अमूमी तौर पर लोग ध्यान नहीं देते इस तरफ। या आप जानवर ज़्यादा ख़रीद के ला रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि 7 हिस्से हैं, 7 जानवर अगर आप लाए हैं तो वो किसकी तरफ से कुर्बानी दी जा रही है। तो पहले उन लोगों की तरफ से अदा हो जिन पर वाजिब है, उसके बाद आप मरूमीन की तरफ से या जिन पर मुस्ताहब है उनके नाम कर सकते हैं। वरना ये नहीं हो सकता कि जिन पर वाजिब है उनकी तरफ से कुर्बानी ना हो रही हो और आप बाकी मुस्ताहब जो है उनको आप पहले कर रहे हो। फिर ये है कि आप जब जानवर खरीदें तो जो एहतियात को मलूज़े खातिर रखना है, बीमार ना हो, लागर ना हो, कमज़ोर ना हो, हड्डियाँ सिर्फ उसकी नज़र आ रही हैं, इतना कान कटा या इस तरह कोई उसमें ऐसा ऐब जो बहुत नुमाया हो वो नहीं होना चाहिए। बल्कि आप अल्लाह की राह में कुर्बानी दे रहे हैं तो सेहतमंद, खूबसूरत हाँ, मैं कहती हूँ कि अब खूबसूरत कुर्बानी का फलसफा आप समझे तो जानवरों में भी हुस्न पाया जाता है। इतने प्यारे लग रहे होते हैं जानवर हो। हाँ जी, वाइट कलर के लोग खरीदते हैं, अच्छा लगता है एक कि आप अल्लाह की राह में दे रहे हैं दूर भर इस्तिताअत के मुताबिक जितनी आप एग्जैक्टली। लेकिन अपनी तरफ से आप कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा जानवर आप पेश करें। फिर ये है कि ऊंट की उम्र कम से कम 5 साल हो, गाय की उम्र कम से कम 2 साल हो, बकरी जो है वो 1 साल की, दुम्बा या भेड़ आप लेते हैं और 6 माह का भी अगर वो फरबा है, अच्छा मोटा ताज़ा है तो आप दे सकते हैं, उसकी भी कुर्बानी आप कर सकते हैं। फिर कुर्बानी करते हुए भी एहतियातें हैं चंद, एक उन्हें भी मलूज़े खाते रखें, जानवर को अच्छा खिलाएं पिलाएं, वो जो एक घरों में ला कर उसकी ख्याल रखा जाता है, एक बड़ा अच्छा अमल है। फिर उसे ज़िबा करने से पहले भी उसे अच्छा पिलाएं, छुरी उसके सामने तेज़ मत करें और तेज़ छुरी इस्तेमाल करें ताकि उसे कम से कम तकलीफ हो। किबला रू से रखें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ज़रूर कहें उस पर जिसकी तरफ से कुर्बानी दी जा रही हो, उसका नाम भी लेना कि इसकी तरफ से ये कुर्बानी है। अगर आप खुद कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, करवा रहे हैं तो पता होना चाहिए कि नीयत उसकी तरफ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये कबूल फरमाए। यानी इसे क्लियर कर लें कि जिसकी जानिब से कुर्बानी की जा रही है उसको पता तो हो, उसका जिक्र तो हो, है ना, आपको तो पता हो। तो ये तमाम एहतियातें जिन्हें मलहूज़ रखना है मैं आपकी समझाऊंगी। अब तो कुर्बानी हो गई, ठीक है, अब तो गोश्त की तकसीम का और इन अदर वर्ड वी कैन से प्रिजर्वेशन का, स्टोरेज का जो है या उसको महफूज करने का, सेव करने का
مرحلہ آن پہنچا ہے. اب بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھا اس میں یہ جو ترغیب ہمیں دلانی ہے اس جانب بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ رہنمائی کیجیے کہ جناب کس طرح غربا تک اور فقراء تک مساکین تک یہ گوشت پہنچنا چاہیے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ انہی کے فریج میں ان کے فریزر میں ہی رہتے ہیں اور وہ سیو کر لیتے ہیں اسٹور کر لیتے ہیں فار دا لانگر پیریڈ آف ٹائم کہ وہ پھر بعد میں یہ حلیم کا ہے تو یہ جو ہے وہ آگے ہم ایک تقریب بھی اسی میں نمٹا دیں گے. ایسا رویہ معاشرتی کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ قربانیوں سے ملتی ہے قوموں کو زندگی، قربانیاں ہیں اصل میں مقصود بندگی. قربانیاں سکھاتی ہیں ایثار بھی ہمیں، قربانیوں سے ملتا ہے کردار بھی ہمیں. قربانیوں کا نور ہے بدر و حنین بھی، قربانیوں کا فخر ہے ذات حسین بھی. ہم دیکھتے ہیں کہ لائف کے اندر ہم کوئی بھی چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں، کسی منصب پہ پہنچنا چاہتے ہیں، ایز اے ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر، جہاں بھی ہم جانا چاہتے ہیں، سیکریفائس یعنی قربانی تو مسٹ ہے، ایسینشیل ہے. جب تک ایک معمولی سا بیج زمین کے اندر زمین بوس نہیں ہوتا، فنا نہیں ہوتا، ایک کا داور درخت وجود میں نہیں آ سکتا. اینڈ ایز وی نو جب تک سونا آگ کے اندر تپ کر کندن نہیں بنتا وہ کسی کے گلے کی زینت نہیں بنتا. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام، ہم کہتے ہیں نا اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد بہت ساری قربانیاں پیش کی گئیں اور پاکستان بھی قربانیوں کا نتیجہ ہے. تو ہمیں یہ امر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ہمارے اندر یہ جذبہ کار فرما ہونا چاہیے کہ ہم اپنی بیش سے بیش قیمت چیز کو، پریشیس تھنگ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ لوگ فریزر اور فریج کی زینت بنا دیتے ہیں، اسٹاک کر لیتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن یہ رویہ، یہ بیہیویئر معاشرے میں دیکھنے کو آتا ہے. اگر ہمارا دل اور ہماری روح چامپوں کے اندر لگی ہوئی ہے یا نہاری کے لیے گوشت کو سٹور کیا جائے، معذرت کے ساتھ باربیکیو ہے، یہ پلاؤ کا ہے، یہ باربیکیو کا ہے، ہم مختص کر لیتے ہیں تو ہم ٹرو ایسنس اس کا گین نہیں کر پا رہے نا. کہ جو آپ ہم دمبا تو ہمیں یاد رہا، قربانی تو یاد رہی، لیکن اس کا جو فلسفہ ہے مطلق منع بھی نہیں کر رہے کیونکہ آپ کا حصہ بہرحال ہے، بالکل ہے، لیکن ہم یہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تقسیم کیا جائے، زیادہ سے زیادہ تقسیم کیا جائے. آپ بالکل اس کو انجوائے کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہے، دعوت ہے. اپنے عزیز و اقربا کو بلائیے، ان لوگوں کو بلائیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایز وی نو کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو گفتگو ہے نا، اس کو بھی یاد رکھیے کہ ایک قربان ہونے کے لیے تیار ہے اور ایک قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اور سید الطعام گوشت کو ناداروں تک، محتاجوں تک ضرور پہنچائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قربانی اپنی طرف سے کیا کرتے تھے اور ایک امت کی طرف سے دیا کرتے تھے. غمخواری امت کی انتہا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات پر عمل کریں، کیونکہ جو دل و جان سے ان پہ قربان ہوتا ہے پاتا ہے دل کی چمک، کامل انسان ہوتا ہے. رکھتا نہیں طلب زمانہ وہ محمود، دراصل وہ زمانے کا سلطان ہوتا ہے. اور ہم دینا تو شروع کریں، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، کیونکہ جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے. بے شک جی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ. میں زرمینہ ناصر آپ کی اور ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کی شکر گزار ہوں. اور ہمارے ساتھ جناب تشریف فرما رہی ہماری بہت ہی پیاری محترمہ حوریہ فہیم قادری. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، سپاس گزار ہوں، اور چاہتی ہوں کہ آخر میں آپ ہی کی خوبصورت آواز ہو اور ایک یعنی یاد حرم ہی کے حوالے سے نا ایک ایسا کلام ہو کہ جو ہمیں، کیونکہ آپ کی آواز ہمیں وہاں کہیں پہنچا دیتی ہے اور ہم آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں. تو اس پہ ہم اختتام کریں گے. زرمینہ ہی کا جملہ جو مجھے پسند بھی آیا اور میں کچھ ایسا ہی سوچ بھی رہی تھی انفیکٹ کہ دینا سیکھ لیجئے، آنا شروع ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو حاضر ہے در دولت پہ گدا، حاضر ہے در دولت پہ گدا. سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں. محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا. سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں. میں کر کے ستم اپنی جاں پر
سن کر میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤں کا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سایا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے اور میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے اور آنسو آنسو ہے فریادی اور عرض کرم ہچکی ہچکی آنسو آنسو ہے فریادی اور عرض کرم ہچکی ہچکی دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار